بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 26 ہے جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ پڑھائی دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ 8 ماہ میں سولت کو اس قابل کر دیا گیا کہ وہ میٹرک کا امتحان دے۔ چند دشواریاں پیش آئیں تو انہیں پیسے خرچ کر کے دور کر دیا گیا اور پھر سولت کو میٹرک کے امتحانات میں بٹھا دیا گیا۔ لیکن جب سولت پہلا پرچہ کر کے واپس آیا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ اترا ہوا تھا۔ جس مشکل کا آغاز کیا گیا تھا وہ اب اپنے منطقی انجام کی طرف سفر کر رہی تھی۔ صبا بیگم بیٹے کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ ارے کیا ہوا میرے لال کو؟ امی اللہ کے واسطے ہمیں امتحانات دینے نہ بھیجیں، ہم مر جائیں گے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ پرچے مشکل ہیں؟ نہیں، ہمیں وہاں لڑکوں کے درمیان بیٹھنا پڑتا ہے۔ امی ہمیں بڑی شرم آئی، ایک لفظ بھی نہ لکھا گیا ہم سے۔ سب کے سب ہمیں گھور رہے تھے۔ کیا بکواس ہے سولت، امی خواہ آپ کچھ بھی کہیں ہم امتحان دینے نہیں جائیں گے، بس ہم نہیں جائیں گے۔ سولت نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور روتا ہوا باہر نکل گیا۔ صبا بیگم بیٹھی کی بیٹھی رہ گئیں۔ آج بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی تھیں۔ اب محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ دشمن نہیں تھے، وہ خود ہی غلطی پر تھیں۔ بیٹا کیا سے کیا بن گیا؟ کیا اب اس کے ذہن سے یہ تاثر دور ہوگا؟ جوں جوں سوچتیں بدحواس ہوتی جاتی۔ ٹھیک ہے، دولت کی ریل پیل ہے، روزگار کے لیے پریشان نہیں ہوگا، لیکن زندگی میں اور بھی تو بہت کچھ ہے۔ آئندہ کیا ہوگا؟ شادی بھی کرنی ہے، دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ ہاں سہیل ٹھیک کہتے تھے، میں نے تمہاری نہ مانی، مگر ایسی بھی ناراضگی کیا؟ تم نے تو ساری حماقتوں کو سنبھالا تھا، ایک بات سے ایسے روٹ گئے۔ اب میں کیا کروں؟ کس سے اس مشکل کا حل پوچھوں؟ انہیں پوری طرح احساس ہو گیا تھا کہ حماقت ہوئی ہے۔ اتنے طویل عرصے تک اور اتنی سنجیدگی سے اسے یہ کھیل جاری نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ رات کو بیٹے کو سمجھایا، لیکن اس کی کوئی شخصیت نہیں تھی۔ چوں چوں کے مربے کو کیا سمجھاتی؟ بیٹے، یہ امتحان تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ آئندہ سال آپ لڑکیوں کے ساتھ ہمارا رجسٹریشن کروا دیں۔ جوتے مار کر نکال دیے جاؤ گے، مگر کیوں؟ شلوار قمیض پہن کر جائیں گے۔ مونچھوں کا کیا کرو گے؟ اللہ، یہ مونچھیں ہمیں زہر لگتی ہیں، ہم کیا کریں ان کا؟ سولت نے پریشان لہجے میں کہا۔ ہر لڑکے کے مونچھیں ہوتی ہیں، ہوتی ہوں گی، ہمیں نہیں اچھی لگتی، سولت تنک کر بولا۔ اور کل داڑھی بھی نکل آئے گی۔ داڑھی؟ سولت نے بدحواس ہو کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ہم تو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے امی، ہائے ہم کیا کریں؟ سولت بلک بلک کر رو پڑا۔ اپنے آپ کو سنبھالو سولت، لوگوں میں اٹھا بیٹھا کرو، لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں حصہ لیا کرو، کل سے تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہے، سمجھے؟ صبا بیگم نے حکم صادر کر دیا، لیکن سولت کے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ اس نے رات کو سونے کے لیے ایک ملازمہ کا لباس غائب کر دیا۔ صبا بیگم کو یہ بات کئی دن کے بعد پتہ لگی۔ لعنت ہے تم پر، تم یہ لباس پہن کر سوتے ہو؟ تو کیا کریں امی، ہمیں مردانہ لباس میں نیند نہیں آتی۔ عادت ڈالو۔ کیسے ڈالیں، ہم سے نہیں ہوتا۔ صبا بیگم لباس چھین کر لے گئیں اور سولت دیر تک بستر میں منہ چھپائے روتا رہا۔ نوکروں کے لیے ایک تماشا بن گیا تھا۔ سب کے سب اسے لڑکا بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ کوئی کرکٹ کھیلنے کا سامان لا رہا ہے تو کوئی کچھ۔ انہیں کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ سولت ہاتھ میں بال لے کر بولنگ کرانے آتا یا کھیلتا اور پھر ہائے اللہ کہہ کر زمین پر بیٹھ جاتا۔ طرح طرح کے بہانے کرتا، کبھی کہتا ہماری چک اتر گئی، کبھی ہاتھ میں موچ آ جاتی۔ ایک صبح صبا بیگم نے اس کی صورت دیکھی اور آگ بگولا ہو گئی۔ سولت کا اوپری ہونٹ سوجا ہوا تھا اور مونچھوں کے چھوٹے چھوٹے روئیں جگہ جگہ سے غائب تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، سولت نے خوفزدہ ہو کر اوپری ہونٹ چھپا لیا۔ ہاتھ ہٹاؤ سولت، کیا کر رہے ہو؟ صبا بیگم نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ مونچھیں ہمیں زہر لگتی ہیں، ہم نے آمنہ آنٹی کو موچنے سے بھووں کے بال نوچتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہماری بھویں تو ٹھیک ہیں، لیکن مونچھیں مگر نہ جانے آمنہ آنٹی کس مٹی کی بنی ہوئی ہیں، یوں ہی بھووں کے بال اکھاڑ لیتی ہیں۔ ہمیں تو ساری رات نیند نہیں آ سکی۔ سولت،
تمہیں کیا کہوں، کیوں میری جان لینے پر تلا ہے؟ ہائے اس غم کو کس طرح برداشت کروں، میں تو کہیں کی نہ رہی، ذرا سی مونچھیں نوچی ہیں، مونچنے سے تو کیا قیامت آ گئی، سبھی تو کرتی ہیں۔ اور پہلی بار صبا بیگم نے سولت کو جوتا کھینچ مارا۔ سولت نے اس صدمے سے 3 دن تک بھوک ہڑتال کی۔ صبا بیگم نے 2 دن تک تو دل پر پتھر رکھا، پھر مامتا اود کرائی اور خوشامد کرنے پہنچ گئیں۔ سولت میرے لال، ماں کا گناہ معاف کر دے، اتنی بڑی سزا نہ دے میرے بچے، مجھے تو پہلے ہی بہت بڑی سزا مل چکی ہے، خود کو پہچان میری روح، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ہم بھی تو مر جائیں گے امی، آپ جو کچھ کر رہی ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، سولت نے بے بسی سے کہا۔ ہائے یہ مجھ بد نصیب ہی کی حماقت ہے، مگر اب میں کیا کروں، اب تو تم ہی میری مدد کر سکتے ہو، سولت میری مدد کرو۔ ایک شرط پر، سولت نے کہا۔ ہاں ہاں کہو، کیا شرط ہے بولو، میں اپنی اس حماقت کی بڑی سے بڑی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ ہمیں لپسٹک کا نیا شیڈ منگوا دیں گی اور ہمیں کبھی کبھی ساڑی باندھنے کی اجازت بھی دے دیں گی، سولت نے کہا، اور صبا بیگم نے سر پکڑ لیا۔ زہیب 25-26 سال کا ایک خوبصورت نوجوان تھا، صبا بیگم کا دور کا رشتہ دار تھا، اس شہر میں تعلیم مکمل کرنے آیا تھا، گو اس کا قیام ہاسٹل میں تھا، لیکن صبا بیگم کا پتہ اس کے پاس موجود تھا، تلاش کرتا ہوا پہنچ گیا۔ صبا بیگم تو اپنوں کے لیے ترسی ہوئی تھی، ہاتھوں ہاتھ لیا، بڑی آؤ بھگت کی، اور زہیب بے حد متاثر ہو گیا۔ ہاسٹل میں قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے بیٹے، تمہارا گھر موجود ہے۔ شکریہ پھوپھی جان، اب تو سارے کام مکمل ہو گئے ہیں، بے فکر رہیں، آتا جاتا رہوں گا، یہاں میرا اور ہے ہی کون، ویسے آپ ہمارے ہاں کبھی نہیں آئیں۔ ہاں بیٹے، بس تقدیر کی ماری ہوں، تمہارے پھوپھا جان کا انتقال کے بعد سے تو ساری دنیا سے کٹ کر رہ گئی۔ پھوپھی جان، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، زہیب نے پوچھا۔ بھائی ہے بیٹے، ابھی بلاتی ہوں، صبا بیگم نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد سولت لچکتا مٹکتا آ گیا، ایک قیمتی کپڑے کی پتلون اور شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ زہیب کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، اس کے چہرے پر شرم کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ یہ سولت ہے۔ ہیلو سولت، زہیب نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور سولت شرما کر دوہرا ہو گیا، اس کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ واہ بھائی، شرمانے میں تو تم نے لڑکیوں کو مات کر دیا ہے، پھوپھی جان یہ تو بہت شرمیلا ہے، نہ جانے کیا ہو گیا ہے اسے۔ زہیب میری تھوڑی سی ذمہ داری تم بانٹ لو، حکم دیں پھوپھی جان، اسے اپنے ساتھ گھمایا پھرایا کرو، لڑکیوں کی طرح گھر میں گھسا رہتا ہے، لڑکوں سے سخت گھبراتا ہے۔ کمال ہے، آپ نے انہیں تعلیم نہیں دلوائی پھوپھی جان؟ زہیب نے تعجب سے اس لڑکے نما لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تقدیر کی ماری ہوں بیٹے، پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گی، صبا بیگم نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ زہیب نے پھر چھان بین نہیں کی تھی، وہ چلا گیا، لیکن دوسرے دن پھر آ گیا۔ آج وہ موٹر سائیکل پر تھا۔ پھوپھی جان، میں نے نئی موٹر سائیکل خرید لی ہے، صرف آپ کے ہاں آنے کے لیے، تیار ہو جائیے، سولت صاحب گھومنے پھرنے چلیں گے۔ سولت زہیب کو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں شرمگی مسکراہٹ ابھر آئی۔ جاؤ سولت بھائی کے ساتھ گھوم آؤ، لباس تبدیل کر لو۔ ہاں وہ چیک کا سوٹ پہن لینا، صبا بیگم نے ہدایت کی۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی کہ کہیں سولت کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ سولت بھی نہ جانے کس طرح تیار ہو گیا تھا۔ بہرحال دونوں باہر نکل آئے۔ بھائی تم تو بہت خوبصورت نوجوان ہو، مگر یار لڑکیوں کی طرح شرماتے ہو، بیٹھو، زہیب نے موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ اللہ، نہ بیٹھا جائے گا، ڈر لگتا ہے۔ وہی اللہ، سچ مچ، زہیب نے مسخرے پن سے کہا۔ ابے بیٹھ، کہیں تجھ پر عاشق نہ ہو جاؤں، ہائے میں مر جاؤں، کیسے بے شرم ہیں آپ۔ سہولت دورہ ہو گیا۔ دیکھو دوست، مجھ سے یہ بدماشی نہیں چلے گی، بیٹھتے ہو یا؟ بمشکل تمام سہولت موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا، لیکن اس نے عقب سے زہیب کو بھینچ لیا۔ زنان خانے سے کبھی باہر نہیں نکلے کیا؟ راستے میں زہیب نے پوچھا۔ ہمیں شرم آتی ہے، لونڈیوں میں بیٹھتے رہے ہوگے۔ ہاں، کتنی لڑکیوں کو بیوقوف بنایا، ویسے یار تیری ترکیب پسند آئی، لڑکیاں تو بے تکلف ہو جاتی ہوں گی تجھ سے۔ ہمیں لڑکوں سے شرم آتی ہے، آنی ہی چاہیے، بے شرم کہیں کا، کتنی پھانسی ہیں۔ دیکھ یار، اول تو میرا رشتہ دار ہے، دوسرا میں بے حد بے تکلف آدمی ہوں، اگر مجھ سے اداکاری کی تو بے دھڑک ہاتھ مار دوں گا۔ آپ ہمیں اچھے لگے ہیں زہیب، سولت نے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ زہیب کے بدن سے لپٹے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ شکریہ، اور آپ مجھے بالکل گدھے لگتے ہیں۔ زہیب نے ایک تفریح گاہ میں موٹر سائیکل روک دی، اور سولت گھبرائی ہوئی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اللہ زہیب، یہاں تو مرد ہی مرد ہیں، تو پھر؟
ہمیں شرم آتی ہے، سولت نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ تو زہیب چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ یار پھوپھی جان نے مجھے بیوقوف تو نہیں بنایا؟ کس بات پر؟ تو سچ مچ لڑکا ہے یا؟ اگر لڑکی ہے تو خدا کی قسم بتا دے، کل ہی ہاسٹل چھوڑ کر آ جاؤں۔ اللہ آپ بڑے بے شرم ہیں۔ لڑکی ہے تو؟ زہیب اچھل پڑا۔ پہلے تھے اب نہیں ہیں، سولت نے اداسی سے کہا، اور زہیب پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آتا بھائی، یا تو تم بہت ذلیل شے ہو، یا بے حد چلاک اور اداکاری میں یکتا، یا پھر دنیا کا آٹھواں عجوبہ۔ اچھا یہ بتاؤ تعلیم کیوں نہیں حاصل کی تم نے؟ بس لڑکوں میں بیٹھ کر شرم آتی تھی، اور لڑکیوں میں نہیں، سولت نے جواب دیا۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ سولت تم کیا ہو؟ دیکھو پھر میں کوئی زیادتی کر بیٹھوں گا۔ کیا بتائیں زہیب، ہم لڑکے ہی ہیں، سولت نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ لیکن کیوں، کون سی بات تم میں لڑکوں جیسی ہے؟ یار بس خاموش ہو جاؤ ورنہ میرا دماغ گھوم جائے گا۔ زہیب جھلاہٹ کا شکار ہو گیا، اور سولت بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ زہیب کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سولت کس قسم کا نوجوان ہے۔ دیکھنے میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اس کی ہر جنبش، گفتگو کرنے کا انداز لڑکیوں کی مانند تھا۔ اس کے باوجود زہیب کو پسند تھا۔ اکثر دونوں سیر کرنے جاتے۔ زہیب نے کئی بار صبا بیگم سے اس بارے میں پوچھا، لیکن وہ بیچاری اسے کیا بتاتی۔ اب تو یہ صورتحال تھی کہ سولت نہایت بے چینی سے زہیب کا انتظار کرتا۔ کسی دن وہ نہ آتا تو سولت اس دن اداس رہتا، ساری ساری رات جاگتا رہتا۔ پھر ایک دن زہیب نے کہا، یار سولت ایک راز کی بات بتاؤں؟ بتاؤ، وعدہ کرو استاد کسی سے کہو گے تو نہیں؟ وعدہ، مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا ہے۔ ہیں؟ سولت پر جیسے بجلی سی گر گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے زہیب کو دیکھتا رہ گیا، لیکن زہیب اپنی دھن میں کہہ رہا تھا، چھٹیاں ہونے والی ہیں، میں بھی واپس گھر جاؤں گا۔ وہ بھی جائے گی۔ کوشش کروں گا کہ گھر جا کر کچھ کام بن جائے۔ اگر بات بن گئی تو خط لکھوں گا، میری شادی میں ضرور آنا۔ تو کیا چھٹیاں ختم ہونے کے بعد واپس نہ آؤ گے؟ اگر شادی کی بات بن گئی تو پھر تعلیم کی ایسی کی تیسی۔ ویسے بھی یار ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا۔ ویسے تمہاری ہونے والی بھابھی بڑی حسین ہے، میں نے کئی بار تمہارا تذکرہ کیا ہے، اب تو شادی کے بعد ملاؤں گا۔ ویسے بھی تم خوبصورت آدمی ہو۔ زہیب ہنسنے لگا، لیکن سولت کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ایک قیمتی چیز کھو گئی ہے۔ زہیب کا تصور اس کے ذہن میں ایک عجیب حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ زہیب نے اس وقت اس پر کوئی توجہ نہ دی، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا گیا۔ لیکن سولت ٹوٹ گیا تھا، وہ خود کو بے پناہ محرومیوں کا شکار سمجھتا تھا۔ جب سے صبا بیگم نے اسے لڑکا بننے پر مجبور کیا تھا، اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اسے یہ لباس ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ وہ رات کی تنہائیوں میں خود کو لڑکی تصور کرتا، ایک عجیب سی بے کلی، ایک انوکھے احساس سے تڑپتا رہتا۔ اسے یوں لگتا جیسے اس سے بہت کچھ چھین لیا گیا ہو۔ اس کے حسین تصورات جو کسی نوجوان کے خواب سے آراستہ ہوتے، وہ زہیب کو چاہنے لگا تھا۔ جب سے زہیب ملا تھا، اس کے خواب زہیب کے وجود سے سج گئے تھے۔ اسے لگتا جیسے زہیب نے اسے اپنی آغوش میں بھینچ رکھا ہو، جیسے وہ اسے چوم رہا ہو، اور اس تصور سے اسے بے پناہ لذت کا احساس ہوتا تھا۔ اور جب سے زہیب نے کسی لڑکی کا تذکرہ کیا تھا، سولت کا دل بیٹھ رہا تھا۔ ساری رات روتے روتے گزر گئی۔ دوسرے دن بھی وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ سب نے بلایا، لیکن اس نے کہہ دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ زہیب کے آنے کی اطلاع بھی ملی، لیکن وہ باہر نہیں نکلا۔ زہیب آج ہی جا رہا تھا، وہ زہیب سے ملنے کے لیے بھی نہ نکلا۔ اس کے ذہن میں بھنور پڑ رہے تھے، اس کی دماغی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ رات کو تقریباً 9 بجے صبا بیگم کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ انہوں نے نوکروں سے کہا کہ دروازہ توڑ دیں۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھیں۔ ملازموں نے دروازے کا تالا توڑ دیا اور صبا بیگم اندر داخل ہو گئیں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ انہوں نے شدید غصے کے عالم میں پوچھا۔ امی میں شادی کروں گی، سولت نے جواب دیا۔ کیا بک رہے ہو، کس سے شادی کرو گے؟ زہیب سے امی، آپ زہیب سے میری شادی کرا دیں، ورنہ جان دے دوں گی، زہر کھا لوں گی میں۔ یہ تو کس طرح بول رہا ہے؟ صبا بیگم دھاڑی۔ ہائے امی، مجھ سے میرا پیار نہ چھینو، ہائے میں مر جاؤں گی، ارے تمہارا ستیہ ناش جائے، ارے مجھے میرا زہیب دے دو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔
سولت پین کرتے ہوئے رو رہا تھا۔ صبا بیگم غصے میں آپے سے باہر ہو گئیں، پاؤں سے جوتی نکالی اور سر پر پل گئیں۔ نوکروں میں روکنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن سولت چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مار ڈالو، مجھے مار ڈالو، خدا تمہارا بھلا کرے، پر میرا پیار مجھے لوٹا دو۔ ہائے عابدہ خالہ، میرا دوپٹہ، وہ یہ سارے مرد کمرے میں گھس آئے ہیں، ارے نکلو، ستیہ ناس، ہائے امی، مر جاؤں گی، ارے میرا زہیب مجھے دے دو۔ سولت کی حالت اس طرح کبھی نہ بگڑی تھی۔ آج وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا، ذہنی انتشار رنگ لایا تھا، اور وہ دوہری شخصیت کے بوجھ سے آزاد ہو گیا تھا۔ پھر ایک بار جو موقع ملا تو وہ کمرے سے نکل بھاگا۔ اس کے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے، اور وہ نوکروں سے اس طرح بدن چرا کر بھاگ رہا تھا جیسے کسی عصمت مآب دوشیزہ کو سر عام برہنہ کر دیا گیا ہو۔ پکڑو، ارے اسے پکڑو، صبا بیگم ڈوبتی آواز میں بولیں اور نیچے بیٹھ گئیں۔ ایک جاہل ماں کی جاہلانہ ذہنیت رنگ لائی تھی، اور اس ڈرامے کا آخری سین سامنے آ گیا تھا۔ سونو چونک پڑی۔ کہانی ختم ہونے کے بعد اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، بدن میں ایک بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا۔ کتنے دن گزر گئے، نہ کوئی دلچسپی، نہ کوئی اور تفریح، کوئی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی تھی جس سے زندگی میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی۔ جب سے یہ ہیرا ملا تھا، خواب ہی خواب، کہانیاں ہی کہانیاں، ان کہانیوں کے سوا اور کچھ نہیں رہا تھا زندگی میں۔ دفتن اسے احساس ہوا کہ وہ تھک گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ زندگی متحرک تھی، لیکن اس کو جب سے یہ ہیرا ملا تھا، اپنی تو کوئی زندگی نہیں رہی تھی۔ نہ جانے کس کس کی کہانیاں، یہ کہانیاں مجھے کیا دے رہی ہیں، اس نے سوچا۔ ماضی بہت عرصے کے بعد اس کی نگاہوں میں اجاگر ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کہانیاں دلچسپ تھیں، لیکن دوسروں کی کہانیاں کب تک سنی جائیں؟ اپنی زندگی کی داستان تو آگے بڑھانا ہی ہوتی ہے۔ مگر میری زندگی کی داستان ہے کیا؟ عجیب و غریب ماحول میں پیدا ہوئی، ماں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، باپ نگاہوں کے سامنے آ گیا، لیکن ایسے کہ اسے تنہائی میں بھی باپ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ماں نے دوسری شادی کی، دوسرے بچے ستیلے بہن بھائی کچھ عرصے سے اس کے ستم کا شکار رہے، اور اس کے بعد زندگی آگے بڑھ گئی، لیکن اب طویل عرصے سے یہ زندگی رکی ہوئی تھی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ زندگی رکنی نہیں چاہیے۔ ہاں، جب تک وہ ان چمکدار کہانیوں میں گم رہے گی، زندگی آگے نہیں بڑھے گی۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے یوں کیا کہ یہ قیمتی ہیرا، جو صرف ہیرا ہی نہیں تھا بلکہ ایک طلسم تھا، ایک انوکھی داستان تھی، ایک محفوظ جگہ رکھ دیا، اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ زندگی کو تحریک دے۔ ماں اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ دوسرے شہر میں تھی۔ سونو نے اتنا کیا تھا کہ ان کے لیے اب انہیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں رہی تھی۔ باپ ستیلا تھا اور اس نے سونو کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، لیکن ماں تو تھی، کوئی ایسی ہستی تو تھی جسے وہ اپنے نام سے منسوب کر سکتی تھی، جس کے لیے کچھ کرنے کا تصور اسے زندگی کی تحریک دے سکتا تھا۔ چنانچہ ماں ہی صحیح، کم از کم وہ جو اس کے اپنے سگے بہن بھائی نہیں تھے، لیکن ماں کے تو سگے تھے وہ۔ ٹھیک ہے، ایسا کر لیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بہت عرصے سے ماں کو کوئی رقم وغیرہ بھی نہیں بھیجی تھی، حالانکہ اگر وہ چاہتی تو اپنے پاس دولت کے انبار لگا سکتی تھی، لیکن یہ بھی اس کی فطرت کا ایک حصہ تھا کہ بہت زیادہ دولت پسند نہیں تھی۔ وہ بس طبیعت میں ایک جوش تھا، ایک آتش تھی، ایک غضب تھا جو سر ابھارتا تو وہ اپنی زندگی کے کچھ معمولات میں مصروف ہو جاتی۔ باہر نکلنے کے لیے ایک طریقہ کار منتخب کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے میک اپ روم میں جا کر اپنے چہرے کی مرمت کی، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت نوجوان کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ اس کے فن کا کمال تھا کہ وہ اپنی صورت کو مختلف شکلوں میں ڈھال سکتی تھی، اور شاید یہ فن ہی اس کے لیے سب سے بڑی جیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ چنانچہ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے یہ خوبصورت لباس پہنا اور پھر باہر نکل آئی۔ باہر کی دنیا اسے واقعی اجنبی سی لگ رہی تھی۔ راستہ طے کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ یہ طلسمی ہیرا ایک پراسرار نیند کی حیثیت رکھتا ہے۔ واقعی وہ سو گئی تھی، گہری نیند، انتہائی گہری نیند، اور شکر تھا کہ اس نیند سے وہ جاگ گئی تھی۔ شہر کی سڑکیں، گلیاں
انسانوں کا کاروبار، تبدیل شدہ زندگی اسے دلکش لگ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت عرصے کے بعد کسی قید سے رہائی پائی ہو۔ سارا دن آوارہ گردی کرتی رہی اور پھر جب رات ہوئی تو اس نے ایک ہوٹل کا رخ کیا۔ خیال تھا کہ کچھ دیر وہاں بیٹھے گی، کھانا وغیرہ کھائے گی، اس کے بعد وہ واپس گھر آ جائے گی۔ چنانچہ ہوٹل کی ایک شاندار میز پر بیٹھ کر اس نے ویٹر کی طرف اشارہ کیا اور ایک مشروب لانے کے لیے کہا۔ ایک نوجوان لڑکے کی حیثیت سے وہ اتنی پرکشش ہی تھی کہ وہ حسین لڑکی اس کے قریب پہنچ گئی۔ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے مترنم آواز میں کہا۔ سونو نے نگاہیں اٹھا کر اس حسین لڑکی کو دیکھا۔ نخیس سی عمر، دلکش چہرہ، دلکش نقوش، قدرے سلیقے کا لباس۔ یہاں آ کر بیٹھنے کی وجہ سونو کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن بہرحال اس نے لڑکی کو بیٹھنے کی اجازت دے دی اور وہ شکریہ ادا کر کر بیٹھ گئی۔ لڑکی کے چہرے پر شرم و حیا کے نقوش تھے اور یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی برائی کا شکار ہو کر یہاں آئی ہے۔ سونو سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تو لڑکی نے کہا، معاف کیجیے گا، میں بس یوں ہی آپ کی طرف قدم اٹھ گئے تھے سو ادھر آ گئی۔ کوئی حرج نہیں ہے، آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ نہیں، گھبرا تو نہیں رہی ہوں، لڑکی نے کسی قدر بدحواسی سے کہا تو سونو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلیے، آپ نہیں گھبرا رہی، اب آگے کہیے۔ میں کیا کہوں؟ لڑکی بولی۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہنا بھی مجھے ہی پڑے گا۔ کیا؟ لڑکی نے کہا۔ ابھی تک تو میں نے اس بارے میں نہیں سوچا کہ مجھے کیا کہنا ہے، ویسے آپ بتائیے کیا کہوں میں؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ جی آپ کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کا نام؟ سونو نے سوال کیا۔ میرا، لڑکی آہستہ سے بولی۔ مس میرا، میرا نام کمال ہے۔ اب بتائیے آپ اس سے آگے ہم کیا باتیں کریں؟ لڑکی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور مشروب کے گلاس کی طرف دیکھا تو سونو نے ہاتھ اٹھا کر ویٹر کو اشارہ کر دیا۔ ویٹر فوراً ہی یہاں پہنچا تو سونو نے اسے لڑکی کے لیے بھی مشروب لانے کے لیے کہا اور لڑکی آہستہ سے بولی، معاف کیجیے، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ چلیے، معاف کر دیا اور یہ بھی یقین کر لیا آپ کا یہ مطلب نہیں تھا۔ اب آگے کہیے۔ آپ دراصل آپ کمال صاحب؟ جی، کمال صاحب، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں ہوں کیا چیز؟ واہ، کتنی ذہانت کی بات کی ہے آپ نے۔ حقیقتاً میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ کیا چیز ہیں۔ میں دراصل بس آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ سے کچھ رقم اینٹھنا چاہتی ہوں۔ سونو کو ہنسی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، چلیے ٹھیک ہے، میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ آپ مجھ سے کچھ رقم اینٹھنا چاہتی ہیں۔ اوفو، آپ مجھے پریشان کیوں کر رہی ہیں؟ ویری گڈ، میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو پریشان کرنے کے لیے یہاں آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ سونو معنی خیز لہجے میں بولی اور لڑکی کے چہرے پر شرمندگی کے نقوش نمایاں ہو گئے۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی اور سونو اس کی شخصیت کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اندازہ لگا رہی تھی کہ لڑکی آخر ہے کیا چیز، اور تھوڑا تھوڑا سا اندازہ اسے ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، آرام سے بیٹھیں، جو کہنا چاہتی ہیں اطمینان سے کہیں۔ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوگی جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو۔ آپ کو قطعی طور پر پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں ذہن نشین کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے چہرے سے یہ تردد مٹ جانا چاہیے۔ لڑکی کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا، آپ کہاں رہتے ہیں؟ میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، یہاں سے اٹھ کر آپ اپنے گھر جائیں گے؟ ہاں۔ کتنی دیر میں؟ جتنی دیر میں آپ کہیں۔ سونو نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اپنے گھر تک لے چلیں۔ جی؟ سونو نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ لڑکی نے پھر نگاہیں جھکا لیں۔ سونو اس کا مطلب سمجھ گئی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے وہ شدید حیرانی کا شکار ہو گئی تھی۔ ایسے نقوش کی مالک لڑکی کیا اس طرح کے کام میں ملوث ہے؟ ایک بار پھر اس نے لڑکی کے چہرے کا بھرپور جائزہ لیا اور اس کے اپنے اس خیال میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ پھر ایک کہانی، یقینی طور پر یہ معصوم سی لڑکی کسی ایسے حادثے کا شکار ہے جس نے اسے اس راستے پر ڈال دیا ہے۔ یہ حادثہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہوا ہے اس بیچاری کے ساتھ؟ سونو کو بہرحال اس سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ویٹر نے وہ مشروب لا کر رکھ دیا اور سونو کے اصرار پر لڑکی وہ مشروب پینے لگی۔ سونو نے کہا، یقینی طور پر تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گی؟ جیسا آپ پسند کریں کمال صاحب۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد
سونو میرا کے ساتھ کافی دیر تک ہوٹل میں بیٹھی رہی اور اس کے بعد وہاں سے اٹھ گئی۔ ایک عجیب و غریب کھیل تھا یہ، لیکن سونو بہرحال اس قدر مضبوط اعصاب کی مالک تھی کہ اس کھیل کو آسانی سے جاری رکھ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئی۔ میرا اس کے ساتھ تھی۔ لڑکی اچھی مضبوط ہاتھ پاؤں کی مالک تھی، لیکن چہرے کی بناوٹ اور اس پر چھائے ہوئے شرم کے آثار اس کی شخصیت کو عجیب بنا کر پیش کر رہے تھے۔ سونو کے بیڈ روم میں آ کر سونو کے اشارے پر وہ بستر پر لیٹ گئی۔ سونو لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ مردانہ لباس بہت سے تھے اس کے پاس، کیونکہ عموماً اس کے استعمال میں رہتے تھے۔ لڑکی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ سونو نے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر کہا، ہاں میرا، اب تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ دراصل میں جناب کمال صاحب میں نہیں میرا، میں سمجھ چکا ہوں کہ تم میرے ساتھ یہاں کیوں آئی ہو۔ باقی ساری باتیں اپنی جگہ ہیں۔ میں تمہیں تمہارا منہ مانگا معاوضہ ادا کروں گا، بلکہ اگر تم چاہو تو یہ پیشگی رقم رکھ لو۔ مجھے صرف اپنے بارے میں بتاؤ، باقی تمام باتوں کو بھول جاؤ۔ ہو سکتا ہے زندگی میں تمہیں بہت سے ایسے لوگ ملے ہوں جنہوں نے تمہیں صرف ایک لڑکی سمجھا ہو، لیکن ایک لڑکی اچھی دوست بھی تو ہو سکتی ہے۔ تمہارے ساتھ ایسے کیا واقعات پیش آئے ہیں جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا؟ بس جناب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ویسے ایک بات میں آپ سے کہوں، میرے جیسے چہرے جہاں کہیں بھی نظر آئیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ برے خیالات اور برے دل کے مالک ہیں۔ ایک بار صرف ان گہرائیوں میں جھانک کر دیکھ لیں، آپ کو وہ زخمی نظر آئیں گے۔ زخم ہی زخم ہوں گے ان کے دل پر۔ زخمی دلوں پر مرہم رکھنا عبادت ہے کمال صاحب، مگر ہم لوگ کیا کریں؟ ہم اسی انداز میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، دوسری صورت میں ہماری کوئی پذیرائی نہ ہو۔ جہاں بھی ہمیں دیکھا جائے گا اسی انداز میں دیکھا جائے گا۔ سونو نے گہری سانس لی اور بولی، تم ٹھیک کہتی ہو۔ بہرحال میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں تم سے صرف دوستی رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بتاؤ کچھ پیو گی؟ آپ مجھے کچن بتا دیجئے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں، میں خود تیار کر لیتا ہوں۔ کمال صاحب پلیز۔ تو تم جاؤ، کچن تلاش کرنے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ جب لڑکی چائے بنانے چلی گئی تو سونو کو اپنے آپ پر، اس ماحول پر ہنسی آنے لگی۔ کیا خوبصورت ڈرامہ چل رہا تھا۔ لڑکی چائے بنا کر لے آئی۔ بڑے اہتمام سے اس نے چائے بنا کر سونو کے سامنے پیش کی اور ایک پیالی لے کر خود بیٹھ گئی۔ پھر اس نے کہا، کمال صاحب بس یوں سمجھ لیجئے، ماں ہے، دو چھوٹی بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد ماں بے سہارا ہو گئی، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے رہے۔ ہم لوگ جہاں بھی بیٹھے ہم کو بری نگاہ سے دیکھا گیا، یہاں تک کہ ماں مجبور ہو گئی کہ زندگی کے لیے کوئی سہارا تلاش کرے۔ لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جو سہارا ماں کو حاصل ہوا وہ ہمارے ستیلے باپ کی شکل میں ایک شیطان تھا، اور اس شیطان کی شیطانیت کے بارے میں کیا بتاؤں۔ ماں نے بڑی مشکل سے اس باپ سے نجات حاصل کی، عدالت کے ذریعے اس سے نجات حاصل ہو سکی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اس شہر کو ہی چھوڑ دیا، یہاں آ کر ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے لگے۔ بہت عرصے تک میں کوشش کرتی رہی کہ مجھے ڈھنگ کی ملازمت مل جائے۔ جہاں بھی جاتی مجھے صرف ایک لڑکی کی نگاہ سے دیکھا جاتا، اور پھر کمال صاحب آخر میں اپنی مشکل کی بھینٹ چڑھ گئی۔ لڑکی کی آواز لرزنے لگی تھی۔ اس نے کہا، ایک بھیڑیا مجھے نگل گیا، چبا کر پھینک دیا اس نے مجھے۔ یہاں سے میرے اندر یہ خیال ابھرا کہ جب میری زندگی کے لیے صرف یہی ایک راستہ رہ گیا ہے تو پھر اسے باقاعدگی سے کیوں نہ اختیار کروں۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، یہ دوسرا مہینہ ہے، اور آپ شاید کمال صاحب میرے 8ویں گاہک ہیں۔ سونو کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے کافی دیر تک خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر بولی، مجھے بہت افسوس ہوا ہے تمہاری داستان سن کر۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں۔ بہرحال فکر نہ کرو، کچھ کریں گے، مل کر کچھ کریں گے۔ کافی دیر تک سونو اسے تسلی دیتی رہی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ لڑکی پر اپنی حقیقت واضح کر دے، لیکن بہرحال تھوڑا سا انتظار ضروری تھا۔ اس نے آخر میں کہا، اب آرام کرو، کل صبح ناشتے کے بعد بیٹھ کر باقی باتیں کریں گے، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ سونو نے چائے کی پوری پیالی حلق میں انڈیل لی، کیونکہ وہ کسی حد تک ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ لڑکی ابھی تک اپنی چائے کی پیالی لیے بیٹھی تھی۔ چائے پینے کے بعد سونو نے کہا، آرام سے سو جاؤ،
ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں۔ سونو کو اچانک ہی اپنے سر کی بھاری ہونے کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ اس وقت اس احساس کو کوئی معنی نہ دے سکتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ دن میں ناشتہ کرتے ہوئے وہ لڑکی کو اپنے بارے میں یہ بتائے گی کہ وہ لڑکی ہے، اور پھر اگر ممکن ہو سکا تو وہ اسے اپنے پاس ہی رکھے گی اور اس کے لیے کوئی بہتر راستہ تلاش کرے گی۔ یہ کام اس کے لیے مشکل نہ ہوتا۔ چند ہی لمحوں میں وہ گہری نیند سو گئی تھی، لیکن دوسری صبح جب وہ جاگی تو منہ کا مزہ خراب ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی موجود نہیں تھی۔ سونو چند لمحات گزرے ہوئے واقعات پر غور کرتی رہی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 26 تھی۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔